اب آگے جو ہے پھر ایک بڑی زبردست بات بتا رہے ہیں اسی حوالے سے، ذرا سنیے. یعنی اب یہ جہان، دو جہان ہوگا نا، ایک دنیا کا جہان اور ایک آخرت کا جہاں وہ چلا گیا بچہ، اور ہم اس جہان میں رہ کر کے سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے نا، آگے تو ہماری سمجھ ہی نہیں آتا. تو اس کو سمجھا رہے ہیں بہت زبردست ایک مثال کے ذریعے. کہتے ہیں مرگ می دیدم گہے زادن زتو، سخت خوفم بود افتادن زتو. اب وہ بچے ہی کی زبان سے کہ میں اس وقت جب تیرے پیٹ میں تھا، مرگ می دیدم گہے زادن زتو، تو میں اس وقت پیدا ہونے کو موت سمجھتا تھا جب میں پیٹ میں تھا تیرے. بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک گھر تھا ایسا ہی جیسے تیرا یہ گھر ہے، اس وقت بھی میرا ایک گھر تھا چھوٹا سا تیرا پیٹ، اور میں سمجھتا تھا اگر میں پیدا ہوا تو مر جاؤں گا، تو میں وہاں گھبراتا تھا یہیں رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا. سخت خوفم بود، میں بہت ڈرا ہوا تھا. افتادن سے تو، میں تجھ سے پیدا نہ ہو جاؤں کہیں. ماں کو سمجھا رہا ہے کیسے زبردست طریقے سے کہ میں پیدا نہ ہو جاؤں ورنہ میرا یہ جہان چھوٹ جائے گا. چون بزادم رستم زندان تنگ، لیکن دیکھ جب میں پیدا ہو گیا تب مجھے پتا چلا نا کہ میں تو ایک بہت چھوٹے سے قید خانے میں تھا، ورنہ میں وہاں رہ کر تو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میں پھنس جاؤں گا، اپنی دنیا سے نکل کر جاؤں گا، پھنس جاؤں گا. لیکن پتا چلا کہ میں تو آزاد ہو گیا. در جہان خوش سرائے خوب رنگ، اور کیسا جہان پایا تجھ سے نکلنے کے بعد میں نے، بڑے اچھا ماحول اور بڑا رنگین قسم کی دنیا. یہ سب تیرے اس رحم میں کہاں تھا جس کو میں سمجھتا تھا. دیکھا اب اس جہان میں لے جا رہا ہے. اسی طرح اے میری ماں، تو یہ سمجھ رہی ہے نا کہ تو اگر یہاں سے نکل جائے گی تو مر جائے گی اور پھنس جائے گی، اور یہ دنیا تجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی ہے. یہ ایسے ہی لگ رہا ہے تجھے جیسے مجھے لگتا تھا تیرے پیٹ کے اندر کی دنیا بہت بڑی ہے. جب تو نکل کر آئے گی تو تجھے پتہ چلے گا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جہاں تو رہ رہی ہے. اس لیے کہتا این جہان دا چن رحم دیدم کنون، چن درین آتش بدیدم ان سکون. کہتا ہے اب جو میں اس آگ میں یہ آرام و راحت پا رہا ہوں، یہ جو میں یہاں پا رہا ہوں نا، تو یہ جہان جو ہے رحم کی طرح تنگ و تاریک نظر آتا تھا. پہلے ایسے ہی لگتا تھا جیسے کہ یہ جہان ایسا تنگ تاریک ہے کہ میں اس میں جو ہوں جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، مر جاؤں گا، جل جاؤں گا. لیکن اب میں جو یہاں پر آیا ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں تو بڑی راحت ہے، بڑا مزہ ہے، بڑی وسعت ہے. جناب یہ سمجھایا اس انداز سے، اور بہت خوبصورت بات کی ہے. یہی حقیقت ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے جب انسان داخل ہو جاتا ہے اس جہان. یہی مسئلہ ہے نا. اگر ہمارے لیے کوئی وہ ہوتی نا دوربین یا کوئی بھی ایسا ذریعہ جھانکنے کا تو سبھی مان لیتے نا. پھر بس اسی طرح عقلی دلیلوں سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے اور نشانیوں سے جیسے سمجھایا. اسی کا نام ایمان ہے. ایمان لانا پڑے گا اور یقین کرنا پڑے گا اس کے اوپر. دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مرے ہوئے پہ رو رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے چلے گئے، ابا چلے گئے، بیٹا چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، ہم اس کے لیے رو رہے ہیں. اس کے نظریے سے پوچھو، اگر وہ بندہ خوش نصیب ہے نا، تو بخاری شریف میں حدیث ہے وہ اپنے میت پہ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جنازے پہ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. تو ذرا اس کے حال سے پوچھ لیں تو پھر آپ کا رونا دھونا کچھ کم ہو جائے گا کہ یار جب وہ جانے کے لیے بے قرار ہے تو ہم کیوں اس کو روکنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، چلو وہ جس میں وہ خوش، اس کو محبت کہتے ہیں. اسی لیے اللہ والے بے صبر نہیں ہوتے نا.
جانے والوں پہ امانت سمجھ کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ سب باتیں وہی پھر بات دوبارہ آ گئی کہ ہم اس چیز کو اگر حقیقت کے رنگ میں دیکھیں گے تو کوئی کیلیمٹی، کوئی ڈیزاسٹر، کوئی پریشانی، تکلیف، صعوبت کچھ نہیں ہے، اور موت و زندگی دونوں برابر ہیں. ہم اپنے درس کا اختتام آج اس پہ کرتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی.